الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو 4 محترم مہینے پیدا فرمائے ہیں ان میں ایک محترم مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں 12 مہینے کیا کیا ہیں۔ 12 مہینے کیا کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ مہینے جو 12 بنا ہم نے بنائے، تم نے نہیں بنائے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی جو تعداد ہے، مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اور کس دن لکھ دی گئی تھی؟ لکھ دی تو بہت پہلے سے گئی تھی، لیکن اس کا ظہور کس دن ہوا؟ جس دن کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اس دن اس کا ظہور ہو گیا کہ مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے۔ اور یہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، احترام کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں، یعنی 12 مہینے میں سے 8 مہینہ کو چھوڑ کر 4 مہینہ یہ اللہ کے یہاں انتہائی محترم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے مہینہ، تو دنیا کے ہر کیلنڈر نے 12 ہی مہینہ رکھا ہے۔ اگر انسانوں نے اس مہینے کو بنایا ہوتا اور انسانی ذہن کی یہ ایجاد ہوتی تو کہیں 12 مہینہ کے بجائے 13 مہینہ بھی ہونا چاہیے، 14 مہینہ بھی ہونا چاہیے، مگر دنیا کے کسی کیلنڈر کو دیکھیے، شمسی کیلنڈر ہو یا ہجری کیلنڈر ہو، سب میں 12 ہی مہینہ۔ اسلامی تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتی، اور انگریزی تاریخ جنوری سے شروع ہوتی ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتی، 12 مہینے۔ آپ فصلی مہینہ چلے جائیے جو ماگھ پھاگن چیت بیساکھ ہے، وہ بھی 12 مہینہ۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینہ جو ہم نے متعین کیا ہے فی کتاب اللہ، ہم نے لکھا ہے، اللہ کے لوح محفوظ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس دن آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی اسی دن یہ روز و شب اور یہ مہینے بھی پیدا کیے گئے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیا کہ یہ بات بھی گویا کہ ہم نے یہ بات طے کر دی تھی کہ اس میں سے 4 مہینے انتہائی محترم ہیں، عزت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ بھی رکھا ہے۔ 4 مہینے محترم ہیں، کون کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں 4 منہا 4 حرم، اور اتنے محترم یہ ہر دور میں رہے۔ اب تو ہم لوگوں نے تو کسی احترام کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سیکھا۔ ہمارے یہاں تو کسی چیز کی حرمت اور عزت باقی نہیں رہی، اپنے باپ دادا کی عزت باقی نہیں رہی۔
ماں بہن کا احترام باقی نہیں رہا، اس دور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دور جو زوال کا ہے، یہ دور جو گندگی کا دور ہے، یہ شرارتوں کا دور ہے، یہ انسانی قدروں کے زوال کا دور ہے۔ اس دور کو یہ کوئی معیار نہیں۔ عربوں کا جو معاشرہ تھا، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس میں یہ 4 مہینے اتنے عزت والے مہینے قرار پاتے تھے کہ اگر باپ کے قاتل پر بھی نظر پڑ جاتی اس مہینے میں تو کوئی اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا کہ اس کی جان لے لیں، گولی مار دیں۔ گزر جائے گا، مہینہ گزر جائے گا، تب جا کر کے ہم بدلہ لیں گے۔ کوئی جنگی کارروائی نہیں ہوتی تھی، کوئی قتل و خون نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کی عزت کا احترام۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت محفوظ، ہر انسان کا خون محترم، ہر انسان کی جان اور مال محترم۔ کسی کا مال چھینا نہیں جائے گا، کسی کی جان لی نہیں جائے گی، کسی کی عزت اچھالی نہیں جائے گی، دشمنی جو بھی ہے وہ بعد میں نکالی جائے گی۔ تو اللہ نے ان مہینوں کو محترم نہیں بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو عزت بخش دی، انسانوں کی جانوں کو عزت بخش دی، انسان کے مال کو عزت بخش دی، اللہ نے تمام قدروں کو اللہ نے عزت بخش دی۔ اگر یہ 4 مہینے نہ ہوتے تو کتنی جان اور مال کی بربادی ہو چکی ہوتی۔ اتنا احترام تھا ان مہینوں کا۔ منہا اربعۃ حرم، حرم شریف اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی بعض محترم بنائی ہیں اور اوقات بھی اللہ نے بعض محترم بنائے ہیں۔ زمین جیسے شہر حرام، حرم شریف، مدینہ منورہ ہے، مکہ معظمہ ہے، وہاں پر انسان نہ کسی چیونٹی کو مار سکتا ہے، نہ کسی جوں کو مار سکتا ہے، نہ کسی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، جنگلی جانور کو، نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، یعنی عام احرام کی حالت میں۔ یعنی کتنا احترام ہے، اللہ نے کیا عزت اور جان کی کتنی ضمانت بخشی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے محترم ہیں، ان 4 مہینوں میں اللہ نے ذی الحجہ کا مہینہ بھی رکھا، انتہائی احترام کا مہینہ، عزت والا مہینہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے اسی مہینے میں اللہ نے حج بھی عطا فرمایا اور اسی مہینے میں اللہ نے قربانی بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں بھی عطا فرمائی، جن میں سے ایک عید اسی مہینے میں آتی اور ایک عید شوال میں آتی، رمضان کے اختتام پر آتی۔ تو یہ انتہائی احترام کا مہینہ ہے، یہ دن بہت محترم ہے اور نبیوں کے ساتھ بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کے خصوصی کرموں کی بارش ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کے ماننے والے یہود کہلاتے ہیں، اہل کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ آپ جو ہدایت دیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی ایسی کتاب دیجئے، کوئی دستور کی کتاب لا کر اللہ کی طرف سے دیجئے جس کو پڑھ کر کے ہم ساری زندگی کے روز و شب گزاریں، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے حلال و حرام کا کیا معیار ہوگا، وہ ہم سمجھیں۔ اپنی جانب سے کچھ مت بتائیے، اللہ کی جانب سے کوئی کتاب لا کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اللہ نے حکم دیا کہ اعتکاف کرنا پڑے گا، کتاب آسانی سے نہیں ملے گی اور وہ دستور آسانی سے نہیں ملے گا، بلکہ اس دستور کے لیے اے موسیٰ آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا، 30 دن کا اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب جانتے ہیں؟ رمضان میں جو اعتکاف کرتے ہیں تو روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے نا، اور نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہوگا 30 دن اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوگی 30 دن تک آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے حضرت موسیٰ سے وعدہ لیا کہ اگر آپ 30 دن تک مسلسل اعتکاف کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ کی طرف اپنی طرف سے آسمانی کتاب اور آسمانی دستور آپ کو ہم تیار شدہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی ہے
وہ اسی طرح نازل ہوئی، وہ کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، پوری کتاب جیسے ہم لوگ کتاب خریدتے ہیں، قرآن کریم لیتے ہیں تیار شدہ، اللہ نے آسمان سے تیار شدہ تورات کا نسخہ آسمان سے اتارا طور پہاڑ پر، اور 30 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کرنا پڑا۔ اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، نہ بال بچوں سے مل سکتے تھے، سارے خاندان والوں کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی حضرت علیہ کر دیا پوری قوم کو کہ اب آپ سنبھالیے 30 دن تک، میں تو چلا اللہ کے دربار میں اعتکاف کے لیے، اللہ کی کتاب لانے کے لیے۔ 30 دن کے بیچ میں قوم نے پھر کیا کیا بدماشیاں کی، قرآن کریم میں سب کا تذکرہ ہے۔ 30 دن جب پورے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید تھی کہ اب اللہ کی طرف سے آسمان سے کتاب اترے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 دن اور لگیں گے، ابھی اعتکاف ختم نہیں ہوا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اے موسیٰ 10 دن اور اعتکاف کرو۔ اور 10 دن جب انہوں نے اعتکاف کیا تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب پورا ہوا۔ وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ 10 دن اور لگاؤ اعتکاف میں، 30 دن کا اعتکاف کافی نہیں ہے، 10 دن اور کیجئے۔ اب 10 دن اور اعتکاف کرنا پڑا، 10 دن اور روزہ رکھنا پڑا، تب اللہ نے فرمایا اب پورا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ آپ کو پتا وہ کون سا دن تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 30 دن جو اللہ نے وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ابھی جو مہینہ گزرا ہے ذی قعدہ کے مہینہ 30 دن کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذی قعدہ کے مہینے میں جا کر کے تم اعتکاف کرو تو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل ہوگی، دستور نازل ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا ذی قعدہ اعتکاف کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں 10 دن اور پورا کرنا، تو 10 دن سے مراد یہ 10 دن جو اب شروع ہو چکے ہیں، عشرہ ذی الحجہ۔ اللہ نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ پورا کیجئے۔ تو اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا ذی قعدہ اور یہ 10 تاریخ کا اعتکاف کیا، تو 10 تاریخ کو جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی بخشش فرمائی ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، جو ہم لوگ کے عید کا دن ہوتا ہے۔ کتنی تاریخیں وابستہ ہیں، اور کیسے کیسے واقعات ہیں نبیوں کے، اور اللہ کی طرف سے فتوحات اترنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے آسمانی کتاب کو اتارنے کے لیے، اگر قرآن کریم کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو مقرر فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا ہے، تو اللہ نے اعتکاف کروا کر حضرت موسیٰ پر جس کتاب کو اتارا تھا وہ ذی الحجہ کا مہینہ، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ یہ 10 دن معمولی نہیں ہیں، تلاش کرنے پر نہیں ملیں گے، نصیب والوں کو ہی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کی توفیق کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 10 دن اتنے قیمتی ہیں 9 دن، 10واں دن تو ہیں ہی، 9 دن اتنے قیمتی ہیں شروع کے کہ اگر انسان ان 9 دنوں میں روزہ رکھے، پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اگر کوئی مسلمان ان دنوں میں روزہ رکھے تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، ہر ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور اگر رات میں اسی طرح سے عبادت کرے جیسے ہم لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر رات کی عبادت اور رات میں جاگنے یا شب بیداری کا ثواب شب قدر کے برابر اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جو حضرت موسیٰ کی عبادتوں کے دن ہے، یہ وہ دن ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کے ایام، یہ وہ دن ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں اور برکت سے اللہ نے آسمان دنیا پر کرم کی بارش فرمائی تھی۔ اس لیے اگر انسان ان دنوں میں اعتکاف کرے تو حدیث پاک کے مطابق میں نے عرض کر دیا کہ کتنی بڑی بخشش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن بڑے معمولی نہیں ہے، بہت اہم ترین دن ہے، بہت بخششوں والے دن ہیں، بہت نوازشوں والے دن ہیں اللہ پاک کی جانب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو ہمارے لیے ابھی آسان فرما دیا ہے، ان دنوں کی قدر و قیمت انسان کو پہچاننا چاہیے۔ دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے،
9 تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں وہ سب اسی ذی الحجہ کی دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں قربانی کے اور صاحب وقوف عرفہ کے اور میدان عرفات کے، یہ سارے واقعات اسی مہینے کی دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو اللہ نے بخششیں فرمائی ہیں اور ان کے اوپر جو آزمائشوں کا دور تھا، شروع ہوا پھر ختم ہوا، وہ بھی اسی مہینے میں۔ خواب دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر بتائی گئی، بیٹے کی قربانی کی انہوں نے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتائی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ کی شکل میں ہمیں اللہ نے وہ تحفہ عطا فرمایا، اور وقوف عرفہ کی شکل میں حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے خصوصی معرفت، خصوصی پہچان اللہ نے عطا فرمائی تھی وقوف عرفہ کے دن، وقوف عرفہ کی تاریخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تاریخوں میں اپنی خصوصی بخششیں، خصوصی معرفتیں، خصوصی علوم اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ کی جانب سے نبیوں پر بھی علوم کی بارش ہوئی ہے، علوم اتارے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی اس مہینے سے وابستہ ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں اتنا اہتمام فرماتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی، 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑی۔ ان 4 چیزوں میں ایک چیز ہے یہ 9 دن کا روزہ، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کا روزہ۔ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ قربانی کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، 3 دن تک قربانی ہوتی ہے، ایام نہر میں جائز نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے دن ہیں 9 تاریخ تک حضور اکرم علیہ السلام نے کبھی بھی روزہ آپ نے ترک نہیں کیا۔ اسی طرح ان 4 چیزوں میں ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ ایام 20، ان تاریخوں میں آپ نے کبھی روزہ ترک نہیں فرمایا۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، فجر کی فرض سے پہلے جو 2 رکعت کی سنت ہے، وہ بھی آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اور ان دنوں کو وہ ہمیشہ پچھلی تاریخوں سے جوڑ کر دیکھتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو نبیوں سے جوڑا ہے، اس مہینے کو حضرت موسیٰ سے جوڑا ہے، حضرت ابراہیم سے جوڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو وہ زندگی بخشی ہے، وہ دوام بخشا ہے، اور وہ اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے آپ کے طفیل میں اس مہینے کو، ان دنوں کو، کہ آج دیکھیے حرم شریف کو اللہ نے کتنا آباد کیا ہے۔ جہاں ایک انسان نہیں تھا، جہاں نہ چڑیا تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ پانی تھا، نہ دانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور رسول اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت سے اس سرزمین کو ایسا مالا مال کیا ہے کہ جس شہر میں کوئی پانی نہیں ہے وہاں کوئی پانی کے بغیر مرتا نہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ جس شہر میں پانی نہیں ہے وہاں کوئی پیاسا نہیں، جس شہر میں پانی نہیں ہے وہاں پانی بکتا نہیں ہے، اور پانی مفت میں ملتا ہے۔ اور جن شہروں کو کہا جاتا ہے، جن ملکوں کے کہ پانی کا شہر ہے، دریاؤں کا شہر ہے، صاحب پانی بغیر پیسے کے ملتا نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اس مہینے میں، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، قربانی کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ قربانی تو بہرحال واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، بڑی وعید ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔